بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں, آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لکھنؤ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ جیسا کہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ توبہ کرنے سے انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی گناہ نہیں کیا ہے, تو کیا ہمارے وہ گناہ جن کے بدلے کفارہ ہے وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, یہاں پر آپ کے وہ گناہ کے جو آپ نے خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے انجام دیا ہے, توبہ کے ذریعے سے وہ گناہ جس پر اللہ نے سزا رکھی ہے, لیکن اس دنیا میں اگر اس کی سزا معین کر دیا ہے جو واجبات کو ترک کرنے کا کفارہ ہوتا ہے, تو ان کفارے کو ادا کر کے ہی انسان اس سے جو ہے وہ بری ذمہ ہوگا. اسے توبہ کے ذریعے سے نہیں, ہر ایک گناہ کے اس سے آزادی ملنے کے لیے طریقہ معین کیا گیا ہے. بعض کے لیے کفارہ ہے, یہ کفارہ دے دینا خود گویا آپ کا توبہ کرنا ہے, لیکن بعض کے لیے خود توبہ کہا گیا ہے, تو اس کے لیے توبہ کیا جائے گا. توبہ تو دونوں کے لیے, لیکن ایک کے لیے معین کیا گیا ہے کہ آپ کو توبہ کرنے کی صورت میں آپ کو یہ کفارہ ادا کرنا ہے. تو جب کفارہ ادا کریں گے تبھی جو ہے وہ آپ کو اس سے آزادی ملے گی. اس کے ساتھ گناہ کبیرہ اگر کیا ہے, گناہ کبیرہ ہے تو ہاں, گناہ کبیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ معاف, اس لیے کہ بہرحال گناہ ہے وہ بھی ایک گناہ ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے, تو توبہ کے ذریعے سے یقیناً خدا معاف کر سکتا ہے. دوسرا سوال یہ کہ کیا ہم مصلی کو دھو سکتے ہیں جس پر اکثر خانہ کعبہ اور دیکھیں, اس میں مسجد کوئی حرج نبوی گندگی ہے, اس کو دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس میں کوئی, البتہ اگر یہ احتمال ہے کہ اس میں خاک شفا ہے تو پھر اس کا پانی جو ہے وہ نکل کے کہیں اور نہ جانے پائے, اس کے جو ہے وہ پیڑ پودوں وغیرہ پیڑ پودوں میں ڈال دے یا ایسی جگہ دھلے نالی میں نہ جائے, یہ چیز ہے. ورنہ صرف اگر گندا ہے تو اس کو دھل سکتے ہیں, دھونا چاہیے, بلکہ دھونا چاہیے, صاف ستھرا مصلی ہونا چاہیے, خوشبو لگائے, عطر لگائے. خاص طور سے بھی بات آگئی ضمن تو عرض کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے, اس میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور ناظرین اکرام, میں آپ سے تاکید کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ ماہ مبارک کے سلسلے میں جو بھی آپ کے سوالات ہیں ابھی سے آپ بھیجنا شروع کر دیجئے, تاکہ ماہ مبارک سے پیشتر آپ کے مسائل حل ہو جائیں. ورنہ میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ ماہ مبارک گزرنے لگتا ہے, گزر جاتا ہے, اس کے بعد تک سوالات آتے ہیں اور آپ کے مسائل رہ جاتے ہیں. برائے مہربانی ماہ مبارک کے سلسلے میں جو بھی سوالات آپ کے ہیں, اسی ماہ رجب المرجب کا آخری عشرہ ہے یہ, اس میں آپ بھیجئے, ماہ شعبان میں بھیجئے, تاکہ ماہ مبارک کے آنے سے پیشتر آپ کے مسائل علماء کرام حل کر سکیں. جی صحیح. تیسرا سوال یہ ہے کہ جو ماہ رمضان کے روزے بچوں کی ولادت کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں اور فدیہ دے دیا ہو اور اس کی قضا ایک سال میں نہ ہو پائی ہو, تو کیا اس کی قضا واجب ہے؟ اور رجب شعبان کے روزے قضا کی نیت سے کیا رکھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, قضا کیونکہ روزہ چھوٹ گیا ہے بچے کی ولادت یا دودھ پلانے کی بنا, تو اس کے قضا ہے اور فدیہ بھی ہے. یعنی صرف فدیہ دینے سے جو ہے وہ آزادی نہیں ملے گی, اس کے قضا کرنا ہے. وہ سال نہیں کر سکے, بعد میں کرنا ہے, اس کے قضا ہے. بہرحال السلام علیکم جاوید انکل مولانا صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں ناگپور کا رہنے والا ہوں. میرے والد نے دوسری شادی کر لی اور وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتے, نہ ہمیں فون کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارا فون اٹھاتے ہیں. میری مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا عمل یا دعا بتا دیجئے جس سے ان کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے. آپ سے میری بہت گزارش ہے. فقط والسلام. خود دیکھیں, اس سلسلے میں پہلے تو جو خاندان کے جو بزرگ ہیں ان لوگوں سے رابطہ کریں اور ان کو توجہ دلائیں اور نماز پڑھیں. سنتی نمازیں ہیں, ان کا بھی اثر ہوتا ہے, اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, یہ دعا کا اثر ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام زین عباس ہے. آئی ایم فرام بنگلورو. میرا سوال یہ ہے کہ ایک میرا بہن ہے اور ان کو رات میں سوتے سوتے نیند میں ڈکار کی عادت ہے, اور کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کا علاج کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری ہو جس کی بنا پر, ورنہ جو ہے وہ پھر اگر کوئی ایسی تصویر آتی ہے یا خواب ڈراؤنا ہوتا ہے یا اس کی بنا پر ہے, تو سورہ توحید کی تلاوت کر کے سونا چاہیے. یہ ڈکار نہیں, ڈر کر وہی کہہ رہے کہ اگر یہ اگر صورتحال یہ ہے تو پھر وہ سورہ توحید کی تلاوت کریں, 3 مرتبہ کر کے سویا کریں, انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ یہ سوال ہوتے اردو میں لیکن لکھے ہوئے رہتے رومن میں, اور اس میں بھی کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے, اس کی وجہ سے. میرے گھر میں بہت مصیبت ہے, سب کی طبیعت خراب رہتی ہے, کوئی بھی صحیح نہیں رہتا, اور میرے پاپا کے تو پیروں میں بہت درد رہتا ہے.
پلیز آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. روزانہ صدقہ دیا کریں، کیونکہ صدقہ دینے سے بھی کافی بلائیں دور ہوتی ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ صرف سفر میں نکلتے ہیں تو ہی صدقہ نکالتے ہیں. نہیں، آپ اپنے جس مشکل کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے صدقہ نکال دیں، انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اللہ چینل ون کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے، الہی آمین. میری بیٹی 1.5 سال کی ہے اور نجاست کر دیتی ہے یہاں وہاں بیڈ پہ، مگر مجھے نماز پڑھنی ہے، تو کیا میں اگر اس بیڈ سے ٹچ ہو گئی ہوں تو مجھے ہر مرتبہ غسل کرنا پڑے گا؟ اس مسئلے کا جواب دیجیے. نہیں، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کا بدن اور کپڑا ٹچ ہوتا ہے تو اس سے بھی نجاست منتقل نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی. ہاں، اگر بیڈ میں باہر سے کہیں مثلاً بیڈ کے لکڑی کے اوپر مثلاً اگر پیشاب ہے لگا ہوا تھا اور سوکھ گیا، آپ کا گیلا ہاتھ اگر وہاں پر پڑ جائے گا تو وہ نجس ہو سکتا ہے. اتنا لیکن صفا غسل، کرنا ہاں ہے. اتنا آپ ہاتھ دھل لیجئے اتنا، جی. تو غسل کی ضرورت نہیں وہاں پر. السلام علیکم. السلام. سلام. میرا نام امینہ ہے، میں جے پور سے ہوں. میری امی کی ڈائلسس ہو رہی ہے، ان کو بہت بے چینی ہو رہی ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دعا بتا دیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اس کو سکون ملے گا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام. سلام. میں اپنا نام نہیں لکھ رہا ہوں کچھ مجبوری کے تحت. میرا یہ سوال ہے کہ متعدد دعاؤں، عبادتوں اور زیارت معصومین علیہ السلام کے بعد بھی زندگی کی بہت اہم پریشانی دور نہ ہونے پر اگر انسان نماز میں اپنی موت کی دعا کرے، یہ سوچ کر کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور معصومین علیہ السلام کی زیارت ہوگی، تو یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی زندگی کے موڑ پر آ کے مایوس ہو جانا کفر ہے. کبھی بھی انسان کو اپنے امتحانی زندگی اور آزمائش کی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہاں، مشکلات ہے، پریشان، آپ بجائے یہ کہ موت کی دعا مانگے اور معصومین کی زیارت ہوگی، آپ اس مصیبت سے، مشکل سے بچنے کے لیے موت کیوں مانگ رہے ہیں؟ بلکہ آپ اس مشکل کا سامنا کرتے جائیں، موت تو آنے ہی والی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ موت مانگے نہیں آنا، مہمان آنے والی ہے. اور معصومین کی بارگاہ میں انشاءاللہ پہنچیں گے اور ہم زیارت کریں گے، وہ تو آنے والا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ کیوں کہیں کہ ہم اس سے بچنے کے لیے موت مارے؟ تو بھی ہم کو اس سے گزرتے رہنا چاہیے. خدا سے دعا یہ مانگے کہ ہم کو اس مرحلے سے بآسانی گزار دے، کسی طرح کو کوئی شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو. ایک چیز کی وضاحت اور فرما دیں کہ انسان کوئی مصیبت کے حد سے زیادہ ہوتی ہے، اللہ جتنی برداشت کر سکتا ہے. اچھی بات کہی آپ نے. خداوند عالم کبھی کسی بندے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ، قوت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں عائد کرتا ہے. یعنی یہ تکلیف اٹھا سکتا ہے تبھی اللہ نے اس کے اوپر یہ رکھا ہے. لہٰذا کبھی بھی انسان کو خداوند عالم سے بدظن نہیں ہونا چاہیے. بے شک. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. سلام. میرا نام عمران ہے، میں علی گڑھ سے ہوں. میرا سوال میرے ماموں کے لیے ہے. ان کا نام نعیم خان ہے. ابھی کچھ دن سے ان کی آنکھوں میں وائٹ جالا ہو گیا ہے، جس کے علاج علی گڑھ میں نہیں ہے اور دوسری جگہ دکھانے پر 1 سے 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے. ان کی مالی حالت بالکل خستہ ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ان کے لیے دعا کریں اور یہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. بہت ہی اچھا وظیفہ ہے اور تجربہ بھی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آنکھوں کے اوپر لے جا کے رکھیں اور رکھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں. ہر واجب نماز کے بعد یہ عمل انجام دے. اس سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے، بینائی بڑھتی ہے، اور آنکھ کی جو تکلیف ہے وہ دور ہوتی ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں MTM سے عمران بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا نماز کو جاتے وقت اگر کوئی انسان کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا ہم ہماری نماز کو چھوڑ کر اسے ہاسپٹل لے جا سکتے ہیں؟ بے شک. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، ٹائم ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اور مدد میں بھی ایک وضاحت اور فرما دیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی تنگ ہے اور اس آدمی کی جان چلی جائے گی اگر آپ نماز پڑھیں گے، اس صورت میں بھی دیکھیں، یہاں اگر آپ کی بنا پر آپ
کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ اس کی جان بچائیں. پروردگار عالم جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اس کام کے لیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میں سال میں ایک مرتبہ اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں اور وہاں جانے کے لیے صرف ایک بس ہے جو شام 3 بجے نکلتی ہے اور دوسرے دن 11 بجے پہنچتی ہے. تو اس میں مغربین اور نماز فجر دونوں کا وقت آتا ہے اور بس صرف رات 10 بجے ایک جگہ کھانے کے لیے رکتی ہے، ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جہاں چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. ایسے میں کس طرح اپنی نماز ادا کروں؟ کیونکہ اتنے لوگوں کے بیچ نماز پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے میں اپنی سیٹ پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں اور گھر جا کر قضا کرتی ہوں. کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں قابل مبارکباد ہیں یہ، اور خوشی مجھے ہوتی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایسے عالم میں بھی اپنی نماز پڑھنے کو وظیفہ سمجھتے ہیں اور کبھی وہ ترک نہیں کرتے ہیں اس عالم میں بھی. لیکن اس کو صحیح کر سکتے ہیں ایسے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ صورتحال آنے والی تو اپنے ہمراہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کے جائیں جہاں ہم بچھا کے نماز پڑھ سکیں. وہاں پر چھوٹا سا ہوٹل ہے، ٹھیک ہے، باہر کوئی جگہ ملے گی، ایسے لوگوں کے ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو حجاب ایسا میں نہیں ہے. ہاں، آپ کا تو حجاب ہے ہی ہے. جی. آپ جس عالم میں نماز پڑھ رہے ہو، اگر کوئی سامنے بھی مرد ہے، بغل میں دوسری طرف بھی ہے، ادھر بھی ہے، پیچھے کوئی بھی ہو، آپ کے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنی نماز پڑھو اور میں سمجھتا ہوں کوئی آپ کو روکے گا بھی نہیں. اگر آپ وہاں جیسے سب لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، آپ ایک کنارے اپنا مصلی یا اپنی چٹائی جو کچھ بھی بچھایا اور اپنے جلدی سے قصر کی نماز بھی ہے، مختصر سے نماز ہوگی، وہ آپ پڑھنے کے بعد اپنی سیٹ پر آ جائیں. ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو، بارش ہو رہی ہے، جگہ بھی نہیں ہے، ہر جگہ نجاست ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، ایسے موقع پر اگر آپ کو وہی سیٹ میسر ہوئی ہے جہاں پر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے اور اس پر نماز ہو جائے گی. پھر آپ کو گھر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ بھی ضروری ہے عرض کروں کہ آپ نے جب وقت کے اندر ادا کر لیا اس طرح کی نماز، جیسے میں نے پہلے بار بتایا کہ اس کو باقاعدہ طور سے پڑھے، تو آپ کو ادا کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. یا مجبوری کے عالم میں سیٹ پر بھی آپ نے پڑھ لی شرائط کے ساتھ، بقیہ دیگر تمام شرائط کو ادا کرتے ہوئے، تو بھی آپ کو گھر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ آغا. ہم بہار سے بول رہے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی بڑے بزرگ کے نام سے فاتحہ کرانا جائز ہے یا نہیں؟ مرحوم کے نام سے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے کوئی بڑا بزرگ جو بھی ہے، اور اگر مرحوم ہے تو آپ ان کے نام سے فاتحہ کر سکتے ہیں. بزرگ ہو یا چھوٹا جو بھی ہو، اس کو ایصال ثواب کرنا ہے، وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا ون چینل کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. الہی آمین. آپ سب کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کو ہر دکھ تکلیف سے محفوظ رکھے. الہی آمین. مائی کوشچن از مولانا صاحب، ہماری نانی کی کافی عمر ہو گئی ہے، لگ بھگ 80 سے زیادہ. 3 سال پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس سے وہ چل پھر نہیں سکتی ہیں اور آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے. وہ وضو نہیں کر سکتی جی، لیکن وہ تیمم کا طریقہ بھی بھول چکی ہیں. اب انہیں ہم تیمم کا طریقہ کیسے بتائیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی ہیں اور وہ وضو بنا پانی کے کرتی ہیں بس ایکشن سے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ عاطفہ کاظمی سہارنپور سے دیکھیں بہت اچھا طریقہ ہے. دیکھیں اگر پانی استعمال کرنا ان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ نہیں ہے، تو تیمم ہے. تیمم اگر وہ دیکھ نہیں سکتے تو ہم بتا تو سکتے ہیں ایکشن سے. آپ ان کے ہاتھ کے اوپر لے جائیے، ان کو پہلی مرتبہ مثلا آپ جو دونوں ہاتھوں کو مٹی یا خاک کے اوپر ایسے مار، ان کا ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ بتائیں. آپ ایسے کیجئے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جڑوا کر کے ان کو لے جائیں، اس کی پیشانی پر ان کے رکھیں اور ان کو ہاتھوں سے کھینچ کے بتائیں کہ ایسے تیمم ہوتا ہے، یہاں تک لائیں. پھر اس کے بعد مسح کرائیں، اور یہ جب ایک مرتبہ بتا دیں گے تو اسی طرح سے ایکشن میں کرنے بھی لگیں گی. اس طرح سے ہو سکتا ہے، وہ بتانے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. We make checklist of our activities which we do in our daily life. Similarly, can we have the checklist of our wajibats, basic and advanced, for both children and adults? Kindly provide that wajibats checklist in PDF format so that we all can monitor our thoughts and actions in the light of Quran and Hadith. یہاں سے شاید ہو سکتا ہے اس کے لیے کام کوئی جو ہے وہ PDF بنا کر کے نماز کی اور ان کے دے دی جائے، یا یہ تو ہو سکتا ہے ون چینل میں کچھ اس طرح کا انتظام کیا ہو، کر سکتے ہیں. تو اگر آپ، میں سمجھتا ہوں خود اگر یوٹیوب پہ تلاش کریں
تو اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں، فراہم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ الگ سے فون کیجئے، فراہم کی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ آج ابھی 15/3/2019 کو عالی جناب مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب نے پانی کی طہارت کے بارے میں بتایا کہ اگر پانی کا ٹینک نجس ہو جائے تو دوسرے پاک پانی کے ٹینک سے اس کے ایک پائپ کے ذریعے جوڑ دیں تو یہ پانی پاک ہو جائے گا۔ ہمارا سوال یہ کہ ہم نے پانی کی ٹینک 1000 لیٹر جس میں نجاست چلی گئی، ایک بار پوری ٹینک بھر کر بہا دیا، پھر دوبارہ پورا ٹینک بھرا اور اس طرح 3 بار کرنے کی ارادہ تھا، لیکن ہمارے ایک عزیز نے بتایا کہ 3 بار بہانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی پانی کو 3 بار روک کے اوور فلو کر دیجئے، تو ہم نے ایسا ہی کیا، تو کیا اب ہمارا 1000 لیٹر والا ٹینک پاک ہے یا نہیں؟ جواب جلد دیجیے گا، ہمیں فکر ہے۔ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ ون چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا عالم دین مولانا علم ماشاءاللہ انلمیٹڈ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اور ترقی عطا فرمائے، آمین وسلام۔ پروین لکھنؤ سوال ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ 3 مرتبہ اس کو بھر کے خالی کرنا، یہ ضرورت نہیں ہے یہ پاک کرنے کے لیے، بلکہ 3 مرتبہ اوور فل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نجس ٹنکی کے پانی کو دوسرے کُر سے اور آب کثیر سے اگر اس کو جوڑ دیا جائے، جیسا کہ پائپ کے لیے بتایا مولانا نے، اگر اس کو پاک پانی اور کثیر پانی اور جو کُر بھر ہے اس سے زیادہ، اس سے اگر جوڑ دیا جائے اور دونوں کا پانی متصل ہو جائے، تو اگر اس میں کسی طرح کے کوئی نجاست کی علامت نہ پائی جاتی ہو تو اس کے اتصال سے وہ مل جانے سے وہ پاک ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نجاست نہیں رہے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مائی کوشچن از، ہمارے سوسائٹی میں بی بی کا کنڈا نام سے نظر ہوتی ہے جسے صرف عورت ہی بنا سکتی ہیں، نظر بھی وہی کراتی ہیں اور کھاتی بھی وہی ہیں، ہم لوگوں کو نہیں ملتا ہے جی۔ اس میں خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ مرد اس نظر کو نہ دیکھیں، نہ اس نظر پر روشنی ڈالیں۔ آئی ایم فرام لکھنؤ۔ دیکھیں یہ ایک رسم ہے اور ایک علاقائی چیز ہے کہ جس کو انجام دیتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جاوید بھائی جس کو ہم لوگ ٹھیک ہے اس کو شریعت کا حصہ نہیں مانتے ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ یہ سب کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ طریقہ یا یہ عقیدت، یہ خیال یقیناً کہیں نہ کہیں سے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں حد سے زیادہ احترام کا قائل ہونا ہے، یہ یقیناً جو ہے اس بات کا پتہ دیتا ہے۔ تو اگر کوئی اس عنوان سے اس چیز کو انجام دیتا ہے تو ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن اسے شریعت کا حصہ نہ سمجھے۔ اگر کوئی کھا لے تو اسے منع نہ کرے، اگر کوئی کھانا چاہے تو اسے ورود ہے یہ نہ کہے کہ حرام ہے، تو اسے کوئی مستحب یا واجب یا حرام یا اس دائرے میں نہ لے کر، ٹھیک ہے ہماری عقیدت جناب شہزادی سے منسوب ہے چونکہ، اور از حد چونکہ ہم ان کے لیے احترام کے قائل ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو شریعت کا حصہ قرار۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ محرم میں مولانا نے کہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر خوشی منانا چاہیے، اس دن نہ کالے کپڑے پہننا چاہیے، نہ مجلس کرنی چاہیے۔ مجلس کے لیے تو شاید کسی نے منع نہیں کیا ہوگا، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ دن تو غم کا ہے، تو اس دن خوشی کیسے منائی جائے؟ دیکھیں نہیں، اس دن ہمارے یہاں خود یہ روایت موجود ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہمارے غم میں غم مناؤ۔ تو اس دن بہرحال کسی امام کی شہادت نہیں ہے، گرچہ وہ سفر کا مہینہ ہے، 7 سفر کی بات کر رہے ہیں غالباً، تو یہ 7 سفر جو ہے وہ یہ تو ہمارا معین کیا ہوا جو ہے وہ عزا کے ایام ہے نا، کہ 2 مہینہ 8 دن تک رہیں گے، لیکن خود ماہ سفر میں 7 تاریخ کو تو کوئی شہادت کی تاریخ نہیں ہے۔ اس دن اگر ولادت کی تاریخ آتی ہے تو اس دن امام کے لیے خوشی منا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، غم میں غم۔ میرا نام آشی ہے، یہ آشی کا سوال تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عامر ہے اور میں دھنباد جھارکھنڈ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ماں باپ بہت لڑائی کرتے ہیں، ان میں ایک دم بنتی نہیں ہے،
اس کے لیے کچھ بتائیے. ان کو سمجھائیں، کوئی بزرگ بیٹھ کے ان کو بتائیں، سمجھائیں، اور ان کو خداوند عالم کا یاد دلائیں، اور یہ سب طریقے ہو سکتے ہیں. ان کو ذمہ داریوں کی طرف احساس دلائیں. اکیلا ہے بیٹا، کون کدھر جائے، کس کے سہارے، خدا نے اسی کو ذمہ دار بنایا ہے. اگر وہ نہ بیٹے کا خیال رکھے گا تو کون کرے گا؟ نصیحتیں کریں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید انکل. وعلیکم السلام. ہم آگرہ سے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بھائی آپ سب کو بھی سلامت رکھے. تھینک یو فار آنسرنگ آور کوشچنس. میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جی. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کیوں نہیں گئے؟ امام حسین علیہ السلام نے ان کو طلب نہیں کیا تھا، بلایا نہیں تھا. اگر ان کو طلب کیا ہوتا اور بلایا ہوتا، نہ گئے ہوتے، تب یہ سوال آتا کہ ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں گئے. بہت سے لوگ تھے مدینے میں، اور بھی افراد تھے، اور اسی لیے ہم شہدائے کربلا اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے برابر جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو مانتے بھی نہیں ہیں. جی جو اصحاب امام حسین کا درجہ ہے وہ کسی تو اور کا نہیں. ہم نہیں جانتے اصحاب میں. اسی لیے مگر یہ بھی نہیں ہے. ہاں، اگر امام نے طلب کیا ہوتا اور نہ گئے ہوتے تب ہم ان کے اوپر ایک الگ معاملہ ہوتا. یہاں پر کوئی دوسرے نابینا بھی تھے. نابینا تھے وہ. دوسرا سوال یہ کہ ماہ رجب میں کیا وہ لوگ مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں جن کے ماہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں؟ تو روزہ کیوں نہیں اپنا قضا رکھتے؟ ماہ شعبان میں، رجب میں رکھیں، مگر اپنے قضا ادا کریں. دونوں ثواب مل جائے گا. ان کو کرنا ہی یہی چاہیے بلکہ، تاکہ قضا ادا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. میرا نام نشا رضوی ہے. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پانی میسر نہ ہو اور اس کی جان کی بات آ گئی ہو اور اس کے پاس شراب ہو، اس کے پاس شراب کیسے ہو بھائی؟ تو کیا وہ جان بچانے کے لیے شراب پی سکتا ہے جبکہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے؟ دیکھیں، یہ صورتحال کب آتی ہے کب نہیں آتی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال شریعت میں یہ ہے کہ جو چیزیں جائز نہیں ہیں بلکہ نجس ہیں، جیسے مردار ہے، تو ان چیزوں کے لیے ایک ایسے وقت میں جب انسان کی جان جا رہی ہو، خطرہ ہو، ایسے وقت پہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اتنی مقدار میں اسے کھانے کی اجازت دی ہے جتنی مقدار میں اس کی جان بچ سکتی ہے. یہ لیکن اگر کوئی علاج کا معاملہ ہے، کسی ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے، تو ہرگز امام کی حدیث پائی جاتی ہے کہ شراب میں یا کسی ایسی چیز میں کہ جس کو خدا نے حرام قرار دیا اس میں شفا نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو استعمال کریں گے، ڈاکٹر نے کہا ہے، یا ایسی حالت میں کہ ہم اس کے لیے مجبور ہیں تو نہیں. ہاں، اگر جان جا رہی ہے تو اس مستثنیات ہیں، بہت سی چیزوں کے اسلام نے اجازت دی ہے اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں جان بچ سکتی ہے بس. السلام علیکم صاحب اور جاوید انکل. السلام. ہم ادب زہرا فرام کندرکی ڈسٹرکٹ مراد آباد. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم یوٹیوب پر ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جیسے موٹیویشنل ویڈیوز اور ایڈوکیشنل ویڈیوز، تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں مسائل کچھ اور بھی آتے ہیں. اگر سی ڈی رائٹ کا معاملہ ہے یا کسی اور چیز کے ڈاؤن لوڈ کا ہے اور وہ کمپنی ہے جس نے اجازت نہیں دے رکھی ہے، تب تو شرعی طور سے جائز نہیں ہوگا. کیونکہ یہ حق محفوظ ہوتا ہے ہر کمپنی کا اور ہر. لیکن اگر اس نے آزاد رکھا ہے، کوئی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے یا کوئی بھی سی ڈی رائٹ بنا سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ڈال سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. السلام علیکم. Salam. I'm from Bengaluru. My question is, Takbiratul Ihram compulsory for ladies for wajib prayers and for qaza prayers. If I say Allahu Akbar, is it wrong? جی بے شک. تکبیرۃ احرام جو نیت کے بعد ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ واجب ہے، سب کے لیے واجب ہے، مرد عورت سب، قضا ادا سب، ہر نماز کے لیے واجب ہے. چینل ون کے تمام اراکین خصوصاً جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر پرنور پر بہت بہت مبارک. انشاءاللہ سب کو مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو مولا کے حوالیان میں اور ان کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے، متقی بنائے ہمیں، آمین. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے والد نے اپنی اولاد کے حق ادا نہ کیا ہو تو کیا وہ اولاد کی طرف سے عاق ہو جاتے ہیں؟
ہاں جاوید بھائی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، جی اور زیادہ تاکید اسی پر ہوتی ہے کہ اگر اولاد نے حق ادا نہیں کیا تو ماں باپ اسے عاق کر آپ دیتے ہیں، جی لیکن روایتوں میں اس کے برعکس بھی ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی جی اور ان کو برے راستے کو اوپر لگا دیا، تو جس طریقے سے اولاد عاق ہو جاتی ہے باپ کی طرف سے، اسی طریقے سے ماں باپ بھی عاق ہو جاتے ہیں اولاد کی طرف سے بھی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر المومنین السلام کو مخاطب، یا علی، کچھ ایسے ماں باپ ہوں گے کہ جو اپنے بیٹے کی غلط تربیت کر کے ان کی طرف سے عاق ہو جاتے ہیں اور عاق ہو جائیں گے، اللہ ان کے اوپر لعنت کرے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اچھے راستے کو اوپر لانے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے اولاد عاق ہو سکتی ہے، ان کو غلط راستے پر لگانے یا صحیح تربیت نہ کرنے کی بنا پر ماں باپ بھی عاق ہو سکتے ہیں اولاد کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ ہم نے وضو گھر پر کیا، پھر ٹی وی کسی حالت میں ٹی وی دیکھ لی، پھر ہم مسجد چلے گئے تو ہمارا وضو کیا ٹوٹ گیا؟ نہیں، آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہم لوگ اپنا جوگی پورے میں کرایہ دار رکھتے ہیں، ان کو حاضری آتی ہے، ان کا باتھ روم استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ؟ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حاضری، میں نہیں سمجھتا ہوں حاضری کا کیا مطلب حاضری کیا ہوتا ہوتی ہے، ہم لوگ جانتے نہیں ہیں پہلے۔ لیکن یہ کہ ان کو کرائے پر دیا ہے جی تو آپ ہی کی ملکیت، تو آپ ہی کی ہے، آپ نے ان کو رکھا ہے کرائے کے اوپر، جی آپ استعمال کر سکتے ہو، تو آپ ہی کا ہے۔ جی۔ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب۔ السلام۔ آئی ایم فرام مہاراشٹرا بھیونڈی۔ مائی فرسٹ کوشچن از حج اور عمرے میں کیا فرق ہے، اور کیا حج صرف حج کے مہینے میں یعنی ذی الحجہ میں ہی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ فرق یہی ہے، اور بھی بہت سے فرق ہیں، لیکن عمرہ جو عام طور سے عمرہ مفردہ ہوتا ہے، یہ آپ کسی بھی مہینے میں ادا کر سکتے ہیں، خاص طور سے رجب وغیرہ میں، اور زیادہ ماہ رمضان میں تاکید کی گئی ہے۔ اور حج جو ہے وہ ماہ ذی الحجہ میں، یعنی ذی القعدہ سے شروع ہوتا ہے، ماہ ذی القعدہ سے ذی الحجہ میں، لیکن یہ ذی الحجہ تک جو ہے ادا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سال میں کسی دوسرے مہینے میں حج نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہت سے مولانا کی مجلس سننے کے بعد سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ تاریخی ایونٹس پر، سماجی مسائل پر مولانا کی سوچ میں اتحاد نہیں ہے، اور یقین مانیے قوم میں اتحاد نہ ہونے کی اور ایگو ہونے کی یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سب اپنے ویوز اور ریسرچ کے حساب سے مجلس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت ہے کہ جو ہر مسئلہ لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں، اسے ایک میں بدلنے کی۔ کچھ سجیشنز یہ ہے کہ کم سے کم ہر 4 مہینے میں نیشن کے سبھی بڑے اور علماء اور خطباء مولانا میٹنگ کریں اور کسی 4 ٹاپکس پر اپنی ریسرچ اور دلائل دیں، اور پھر جو دلائل ہر اعتبار سے بیسٹ ہو اسے سب ایکسیپٹ کریں، اور آئندہ مجلسوں میں اگر ان ٹاپکس کو پڑھیں تو وہی چوزن وان پڑھیں۔ ٹائم لگے گا، لیکن اس میں قوم میں محبت اور اتحاد ہوگا، تبھی دوسرے قوم کے لوگ بھی اتحاد میں شامل ہوں گے۔ لبنان میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا تھا، تب سب بیدار ہوئے۔ ضرورت ہے خود مولاناؤں میں ایگو ختم ہو اور اس طرح کا طریقہ شروع ہو۔ میں صرف سوال پڑھ رہا ہوں آگے۔ جی، لیکن دیکھیں یہ ٹھیک ہے، کچھ حد تک سوال اپنی جگہ پر درست ہے، جی اور لیکن اس میں 1-2 باتیں ہیں جنہیں میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ طریقہ تو بہت ہی بڑا ہے، شاید اس کے کرنے کے لیے نہیں معلوم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا کون کر سکتا ہے اسے، لیکن بہرحال یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر عالم، ہر مبلغ اپنے علاقے کے مسائل کو سمجھتا ہے، جی اور یہ کام کرنے سے جو طریقہ بتایا انہوں نے 2-4 ٹاپک لے لے، تو 2-4 ٹاپک سے ہندوستان کے اتنے بڑے علاقوں کو کور نہیں کیا جا سکتا ہے، جی کیونکہ ہر گاؤں اور ہر شہر کے جو تقاضے ہیں وہ الگ الگ ہیں، تو ہو سکتا ہے بعض جگہ کے مسائل ہوں کہ دوسری جگہ سے نہ ملتے، اس طرح کے نہ جانے کتنے ایسے مسائل پیدا ہوں گے، تو جی وہ پھر بھی ہم وہی پھر ایگو میں آ جائیں گے کہ ہم 4 ہی مسائل کو لے کر کے چلیں گے۔ جی بہتر اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ ہر عالم، ہر مبلغ جو مسجد کا امام ہے یا علاقے کا جو ہے مبلغ ہے، وہ اپنے اس علاقے کے حالات کے اوپر نظر رکھے
سماجیات کے اعتبار سے اور سیاسیات کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار سے اور تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے کون سی چیز آ رہی جو غیر اسلامی ہے اور ہمارے کلچر میں شامل ہو رہی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھے اور اسی کے اوپر کام کرے. اس طریقے سے جو ہے وہ مجلسیں بھی ہو سکتی ہیں اور تبلیغ بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کی صحیح رہنمائی بھی ہو سکتی ہے. رہ گیا مسئلہ کہ سب کی مجلسیں ایک ہی ہوتی. مجلسوں کا مسئلہ ہے کہ اس میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل، مصائب اور ان کی تعلیمات سے لوگوں کو آشنا کیا جائے. اب آشنا ان تعلیمات کو کیسے؟ اب وہ تقاضے جیسے ہوں سماج کے اور اپنے معصومین علیہ السلام کے ارشادات کو اس سے مطابق کیا جائے اور ان کی اس طرح رہنمائی. ورنہ اگر ہم صرف سماجیات کے مسائل کو دیکھیں گے اور فرمودات کو چھوڑ دیں گے تو ہم پھر ایک دوسرے ڈگر پہ جو ہے راستے پہ چلنے لگیں گے، جبکہ ہم کو تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں سماج کو بنانا ہے. سماج کی روشنی میں ہم کو مجلس نہیں پڑھنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I am Sayyid Arish Abbas Naqvi from Allahabad. My question is that if any non-Muslim child is not well, are we allowed to give him or her water with Surah Hamd? نابالغ بچہ ہے کوئی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی پڑھ حرج سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام. My name is Ibrahim from Burhanpur, جی MP. پہلے جب لوگوں کو کوئی بھی پرابلم آتی تھی تو مولا علی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے تو اس کا حل بتاتے تھے اور اس کا اثر 100% ہوتا تھا. میرا بس یہی سوال ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس میں اس کا اثر 100% ہو بیماری میں، اور ساتھ ہی کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے اس کی ہر دعا 100% قبول ہو جائے. ایسا کیا کریں ہم کہ ہماری ہر دعا 100% قبول ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے طلب کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمہاری دعا قبول کریں گے. لیکن 100% 100% آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کو بتا دیں گے، اس کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے. ہم اس کو ظاہر کر دیں گے 100% قبول کر کے، اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا. بہت سے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے دنیا میں نہیں قرار دیتا ہے، کہیں اور کے لیے قرار دیا. تو یہ دعا نہیں کر سکتے، نہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کوئی ایسے کہ جس کا اثر یہ ہو کہ 100% دعا قبول ہو کہ ہمارے زندگی میں آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دعا کرنے کا حکم ہے، خداوند عالم قبول کرے گا، مگر یہ کہ کب قبول ہوگی دعا اور کہاں اس کا اثر ظاہر ہوگا، مصلحت ہو جانا. مصلحت پروردگار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ فصل کے پیسوں سے شادی کے لیے بری کے لیے چیز بنوائی پر شادی نہیں ہوئی، 3 سال ہو گئے، تو کیا اس پر خمس نکلے گا؟ دیکھیں اگر شادی کے لیے رکھا تھا تو اس پر خمس نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی اگر شادی کے لیے رکھتے ہیں تو بھی خمس نہیں ہوگا اس کے اوپر، اس لیے کہ مستثنیات ہے خمس سے، جن چیزوں کے اوپر خمس نہیں، کہ اگر بیٹی کے لیے شادی کے لیے رکھا ہے تو اس پر خمس نہیں ہے. یہ جو بری کے لیے رکھا ہے یا کسی اور سامان کے لیے یا روپیہ رکھا ہے تو اس روپے کے اوپر بھی خمس نہیں ہے اگر شادی کے لیے رکھا ہے بیٹی کے لیے. بہت بہت شکریہ. جناب جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. My question is, as well as we all are aware that there is no need of wudu after any ghusl. اگر میں نے نہانے کے بعد غسل کیا اور after 10-15 minutes میں نماز کے لیے آمادہ ہوا، لیکن اسی بیچ نہانے اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا یا غسل ٹوٹ گیا، تو اس وجہ سے وضو کرنا ہوگا یا پھر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر غسل کے بعد اور نماز سے پہلے وہ چیزیں جو وضو کو باطل کرتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رونما ہو گئی تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا. جی. لیکن یہاں غسل نہیں ہے، کیونکہ غسل تو مخصوص چیزوں کے لیے ہے. اب یہاں پر آپ کو چونکہ اس غسل سے نماز پڑھ سکتے تھے، اب چونکہ حدث اصغر صادر ہو گیا ہے تو اب آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ میں جوابی جو انگلش میں نے لکھا ہے کہ آفٹر ایوری غسل وضو کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ہر غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ مخصوص غسل ہے جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. جیسے غسل جنابت ہے، یا غسل جمعہ ہے، یا وہ غسل جس کو مستحب کہا گیا ہے، اس سے استحباب ثابت ہے. مثلا جو ہے وہ غدیر ہے، یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 26 قدر ہے، یا عید فطر، عید قربہ، ان سب کے جو مستحب غسل مانے گئے ہیں.
اگر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن بہت سے ایسے غسل مستحب ہیں مگر ان کے بعد اس کے وضو کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو وضو کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I'm انشی، مجھے کیریئر سے ریلیٹڈ تو کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، پر کیا آپ میری ایک دوسری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ پلیز کیا آپ مجھے تہجد، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کا ہندی ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں؟ میں نماز پڑھنا سیکھ رہی ہوں اور عربی مجھے آتی نہیں ہے، اس لیے مجھے ہندی میں چاہیے جس سے میں سمجھ سکوں کہ جو میں بول رہی ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ یوٹیوب پہ مجھے ہندی میں نہیں مل رہا ہے۔ فجر کی نماز کا مل گیا تھا تو وہ مجھے اب پوری آتی ہے، پلیز آپ ان نمازوں کا بھی دے دیجئے، پلیز ہماری بہت ہیلپ ہو جائے گی، ہو سکے تو دے دیجیے گا۔ اور میں آپ کا چینل روز دیکھتی ہوں، بہت ہیلپ ملتی ہے، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ابھی بہت زیادہ تو نہیں، پر انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب سیکھ جاؤں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ آپ چینل ون پہ آفس میں آپ فون کریں یا ایڈریس کیجئے بھیج دیں تو آپ کو ہندی میں انشاءاللہ مل سکتی نماز ہے، کے اور 5 وقت کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گا، دکھائی جاتی ہے، اس پہ بھی آپ دیکھتے رہیے تو یاد وہ رہے۔ ترجمہ اصل میں چاہتے ہیں ہم سمجھ کے ترجمہ پڑھیں، سمجھ تو کے پڑھنا کتاب چاہتے میں انشاءاللہ ہوگی تو آپ کو روانہ کر دی جائے گی، مل جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ If one don't know the exact number of qadha fast of Ramadan al-Mubarak of his father, then how can those fasts be completed؟ سید دانش رضا، والد کے قضا روزوں کا علم نہیں کتنے ہیں؟ دیکھیں اتنا اندازہ لگانا پڑے گا کہ اب اس سے زیادہ ان کی نماز یا روزے قضا نہیں ہے، ان کے مطلب بالغ ہونے سے، یا جو لوگ جانتے ہیں ان کی زندگی کو آپ اطلاع رکھتے ہیں، پتہ لگا لیں، تو فرض کر لیجئے ان کی زندگی جو ہے وہ 80 سال تھی، 80 سال میں انہوں نے جو ہے وہ 60 سال تک جو ہے وہ نمازیں ادا کی ہیں، اور 60 سال جو ہے وہ روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو ہے وہ بقیہ جو ہے وہ زندگی ان کی ایسی گزری ہے، تو آپ جو ہے وہ 20 سال جو ہے رکھ لیجئے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، تو اس طرح سے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ ڈیئر مولانا، میری ابھی شادی ہوئی ہے جی کہ مائی ڈیئر تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، میری مجھے بار بار گھومنے جانے کے لیے کہتی ہے، ایک ہی بات کرتی رہتی ہے، اسلامی تہذیب کے اعتبار سے مجھے گھومنے جانا چاہیے یا نہیں؟ تفسیر سے آنسر دیجیے، آنسر کا طلبگار۔ دیکھیں تفریح کرنے کے لیے اور گردش اور پکنک کی اجازت دی ہے اسلام نے، ایسا نہیں ہے، گھمانا چاہیے اپنی بیوی کو بھی، لیکن یہ کہ زندگی میں کتنی بار کب جانا چاہیے یہ تو انسان کے حالات کے اوپر اور اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے۔ اب اگر بار بار کا تقاضا ہوتا ہے تو یہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اتنی فرصت کس کو ہوتی ہے، مگر یہ کہ بہرحال اسے چھٹیوں کے دنوں میں مناسبت سے اس کو پارک لے جانا چاہیے، گارڈن لے جانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ تفریح ہو سکے، اور اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، میں پھر التجا کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو مسائل آپ کے ماہ مبارک کے، آپ علماء کرام کے ذریعے اس کا حل اگر چاہتے ہیں تو سوالات ابھی سے بھیجنا شروع کر دیں۔ میں آخر میں آغا کے شکریہ کے ساتھ آپ کی طرف سے اپنی جانب سے آغا سے التماس کروں گا اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ ہونا یہ چاہیے، اس لیے کہ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ وہ جو روزے کے رمضان سے متعلق مسائل آتے ہیں وہ ہم لوگوں کو رمضان گزر جانے کے بعد ملتے ہیں، جی، تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سے اگر سوالات جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ اگر آ جائیں گے تو ان کو رمضان سے پہلے جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں۔ اور ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ ماہ رجب ختم ہو رہا ہے، ماہ شعبان اس میں، اور اس کے بعد ماہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہوگی، انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، بہترین عبادت کر سکیں، اور ہم اپنے تمام گناہوں سے خداوند عالم کی بارگاہ میں پاک ہو کر کے حاضر ہو سکیں، انشاءاللہ خدا برکت عطا کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔